مسلمانوں کے بازار میں ایک یہودی بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ میرے 4 سوال ہیں، اگر کوئی مسلمان ان 4 سوالوں کا اگر جواب دے دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے اور اسلام ہی پکا مذہب ہے۔ اس نے 4 سوال رکھ دیے۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا، اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو وہ رب تمہارے سجدوں کو، تمہاری عبادت کو کیسے دیکھ لیتا ہے۔ اس کا تیسرا سوال تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کدھر کو ہے، اس کا رخ کس طرف کو ہے۔ اس کا چوتھا سوال تھا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ 4 سوال اس نے رکھ دیے۔ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے 4 سوال ایسے بھاری پڑے کہ کوئی ان سوالات کے جوابات دینے والا اس مجمع میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس یہودی نے جو سوالات رکھ دیے، مجمع میں خاموشی طاری ہے، لیکن اسی درمیان مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے اور بچے مدرسے سے سبق حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، یہاں بازار میں بھیڑ کیسی ہے، معاملہ کیا ہے، مجمع اتنا اکٹھا کیوں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک یہودی نے 4 سوال کیے ہیں اور وہ مسلمانوں سے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان سوالات کے جوابات دے دے گا میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اس کے سوالات کا جوابات دینے والا یہاں مجمع میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے جانے لگا۔ بچے نے کہا کہ میں اس کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری کیا اوقات یا تیری کیا حیثیت، تو اس یہودی کے سوالوں کا جواب دے گا۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا، محنت کرتا ہوا آگے جاتا ہے اور اسی یہودی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جو اونچے تخت پر کرسی لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی سے بچے نے کہا کہ اے یہودی تو اپنے سوال بتا، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہودی ہنسنے لگا، کہنے لگا اتنے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن تو کیا جواب دے گا میرے سوالوں کا۔ تو بچے نے کہا کہ جواب دینے کے لیے عمر نہیں ہونی چاہیے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے سوال رکھ، میں تیرے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا۔ بچے نے کہا آپ 10 سے نیچے کی گنتی گنو۔ اس نے گننا شروع کر دیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ پھر بچے نے کہا 1 سے پہلے کیا ہے۔ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو بچے نے کہا میرے رب سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، میرے رب کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے، وہی اکیلا رہے گا، اسے کوئی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بچے نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ یہودی حیران رہ گیا۔ بچے نے کہا اب تو دوسرا سوال کر، تیرا دوسرا سوال کیا تھا، تیرا دوسرا کوشچن کیا ہے۔ تو یہودی نے کہا میرا دوسرا کوشچن، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو وہ رب کیسے تمہاری عبادت کو دیکھ لیتا ہے یا تمہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بچے نے کہا ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ ایک بڑے سے برتن میں پانی کو بلوایا گیا اور اس یہودی کے سامنے اس برتن کو رکھ دیا۔ بچے نے کہا اے یہودی اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھ۔ یہودی نے جھانکا تو بچہ پوچھتا بتا تجھے اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے۔ کہا اس میں تو میرا عکس یعنی میری تصویر نظر آ رہی ہے، میرا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کہا کلیئر آ رہا ہے؟ بولے مجھے بالکل اپنا چہرہ اس پانی کے اندر کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو کہا بچے نے کہ جیسے تو اس پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے، ویسے ہی میرا پروردگار تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بچے نے اس کے دوسرے سوال کا جواب دے دیا۔ بچہ کہتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ کدھر کو ہے، اس کا رخ کس طرف کو ہے۔ تو بچے نے کہا ایک چراغ کو بلایا جائے۔ چراغ بلایا گیا، اس کو روشن کیا گیا۔ بچے نے کہا بتا یہودی اس چراغ کی روشنی کدھر کو ہے۔ تو اس نے کہا اس کی روشنی تو چاروں طرف کو ہے۔ بچے نے کہا کہ جب اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے، میرا رب تو بہت بڑا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے بڑا کوئی نور نہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بچہ کہتا ہے تیرا
चौथा सवाल क्या है? यहूदी ने कहा मेरा चौथा सवाल यह है कि तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने कहा देख, मैंने 3 सवालों के जो आंसर थे वो यहां खड़े होकर दिए, अब मैं चौथे सवाल का जवाब उस वक्त दूंगा कि तू कुर्सी से उतर के यहां आए और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। कहा तमाम लोगों ने बात सही है। बच्चे को कुर्सी पर बिठाया गया और यहूदी को नीचे उतारा गया। अब यहूदी सवाल करता है कि ए बच्चा बता तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा? तो बच्चे ने कहा कि मेरा रब इस वक्त यह कर रहा है कि एक बच्चे से एक यहूदी को जलील कर रहा है और उसे कुर्सी से उतारकर नीचे खड़ा कर रहा है और मुझे वो कुर्सी पर बिठा रहा है। जब इस तरह बच्चे ने तमाम सवालात के जवाब दिए तो मजमे में नाराए तकबीर बुलंद हो जाता है। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि आगे चल के यही बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो आज मुसलमानों के इमाम हैं, जिनकी तकलीद एक बहुत बड़ा तबका किया करता है, जिनका नाम नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इसी तरह अल्लाह वाले इस्लाम की कश्ती को पार लगाते हैं और जहां तमाम लोग खामोश हो जाते हैं वहां अल्लाह का वली आके हक के परचम को बुलंद कर दिया करता है।